اب آپ اس مبارک سلسلے کا 8واں حلقہ سماعت فرمائیں۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بها آخرين أو كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مقدس کے تفسیر قرآن کے دروس کے ضمن میں جو ہم نے کچھ باتیں عرض کی کہ اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب، یہ ایسی کامل، مکمل، جامع، معنی، دستور حیات ہے کہ جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام شریعتوں کو ختم فرما دیا، تمام ادیان ختم ہو گئے، اب قیامت تک کے لیے صرف ایک ہی دین ہے جو دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کے علاوہ کوئی قبول نہیں ہوگا۔ جیسے اللہ نے واضح فرما دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جو سلسلہ نبوت سیدنا نوح علیہ السلام سے شروع ہوا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے ختم۔ تو اب ایک واضح اور مسلمہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا اور تمام مسلمانوں کا کہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں،
ولا شریعت بعد شریعت ہی، اب کوئی شریعت نہیں، ولا کتاب بعد کتاب ہی، اب کوئی کتاب۔ تو جب کوئی کتاب نہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے قیامت تک جو آنے والے حالات ہیں، آنے والے ادوار ہیں، ہر دور کا حل جو ہے اپنے قرآن میں رکھا۔ اسی لیے اعدائے اسلام، اعدائے دین ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قرآن سے اور قرآن کے احکام سے، قرآن کے فرامین سے بدزن کریں اور لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کریں۔ تو جب شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر آدمی، اللہ معاف کرے، اس کا ایمان جو ہے وہ متزلزل ہو جاتا ہے۔ اسی ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ تفسیر کی ابتدا سے پہلے اللہ کے قرآن کی عظمت، اللہ کے قرآن کا اعجاز، اللہ کے قرآن کی فضیلت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی جامعیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے اندر جو اللہ نے تمام چیزوں کو جمع فرما دیا ہے اس کے بارے میں، تاکہ ہمارے ذہنوں میں جب تک کسی بات کی عظمت نہیں بیٹھے گی تو اس پہ عمل نہیں۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ پورے دین کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ کی دل میں عظمت ہو اور مخلوق پہ شفقت۔ وہ کہتے ہیں دو لفظ جو ہیں پورے دین کا خلاصہ، کہ اللہ کی دل میں عظمت ہو۔ جب عظمت ہوگی اللہ کی تو نافرمانی کیسے کرے گا؟ جب دل میں اللہ کی عظمت ہوگی تو آپ اللہ کے حکم کو کیسے ٹالیں گے؟ آپ دیکھیں نا کہ اب اگر اس دور میں آپ کو کسی گورنر کا یا کسی پی ایم کا خط آ جائے تو آپ اس خط کو کتنا شوق سے بار بار پڑھیں گے، بار بار دیکھیں گے، دوستوں کو دکھائیں گے، فریم کر کے سجائیں گے کہ مجھے جناب پرائم منسٹر نے خط لکھا ہے، گورنر نے خط بھیجا۔ اس لیے کہ آپ کی ان کی بارے میں دلوں میں ایک عظمت ہے کہ گورنر بڑی چیز ہے جی، وزیر اعظم۔ تو جب تک اللہ کی عظمت نہ ہوگی، اللہ کے کلام کی عظمت نہ ہوگی تو قرآن سمجھ کیسے آئے گا؟ تو اسی زمن میں ایک ہے حروف مقطعات جن پہ ذکر ہو رہا تھا۔ حروف مقطعات کا کیا معنی کہ اللہ نے وہ قرآن پاک میں حروف جو ہیں جن کو بطور حروف ذکر کیا ہے، جیسے الف لام میم، الف لام را، جیسے ہا میم، جیسے قاف نون صاد، یہ سب حروف مقطعات۔ اب حروف مقطعات جو ہیں ان کا قرآن پاک کے اندر استعمال جو ہے کبھی کبھی تو صرف ایک حرف ہے، جیسے صاد بس ایک حرف، قاف ایک حرف، نون ایک حرف، کبھی دو ہیں حامیم۔ اب حوامیم 6 صورتیں ہیں، ان سب میں صرف 2 لفظ، کبھی 3 لفظ ہیں، الف لام میم۔ اس لیے حضور نے فرمایا لا تقل الف بل الف حرف، لام حرف، میم حرف، 3 حرف ہو گئے۔ اچھا اسی طرح کبھی دیکھیں تو خماسی بھی آئے ہیں، کاف ہا یا عین صاد، حامیم عین سین قاف۔ تو یہ حروف مقطعات جو ہیں ان کا کیا معنی؟ تو اب اس میں یاد رکھیں کہ حروف مقطعات کو سمجھنے کے سے پہلے ایک بات آپ دماغ میں رکھیں کہ سارے اللہ کے قرآن میں کل 114 صورتیں، اور حروف
مقطعات جو ہیں وہ 114 میں سے صرف 29 صورتوں میں ہیں، یعنی کل قرآن مقدس کی صورتیں جو ہیں وہ 114 ہیں، اور 114 میں سے اللہ کے قرآن میں حروف مقطعات جو ہیں وہ صرف 29 صورتوں میں۔ اچھا، اور 29 صورتوں میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ صرف 2 صورتیں جو ہیں وہ مدنی ہیں، صرف 2 صورتیں، سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران، ان میں حروف مقطعات ہیں، اور یہ دونوں تو باقی 27 صورتیں جو ہیں وہ ساری کی ساری مکی صورتیں۔ مکی صورتوں کا کیا معنی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے قبل نازل ہوئی وہ مکی صورتیں ہیں، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں ہیں۔ تو اب آپ ذہن میں رکھ لیں کہ 114 صورتوں میں نہیں ہے حروف مقطعات، 114 صورتوں میں سے صرف 29 صورتوں میں حروف مقطعات، 29 صورتوں میں سے 2 صورتیں صرف جو ہیں وہ مدنی ہیں اور باقی 27 صورتیں جو ہیں وہ مکی ہیں۔ اب اسی طرح ایک دوسری بات کو بھی دماغ میں رکھ لیں کہ حروف تہجی جو ہے، یہ الف با تا ثا، اس کو کہتے ہیں حروف تہجی۔ حروف تہجی کتنے ہیں؟ 28، اور حروف مقطعات جو صورتوں میں آئے وہ ٹھیک 14 ہیں، یعنی ان کا بالکل نصف، یعنی کل حروف کی تعداد تہجی جو ہے وہ 28 ہے۔ حروف مقطعات میں اللہ نے جو حروف استعمال فرمائے وہ صرف 14 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز میں حکمت ہے۔ اب ان حروف مقطعات کا مقصد کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اس پر ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ نے، جو بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں، بلکہ بعد کے سب مفسرین نے ان کی تفسیر سے لیا ہے، بہت بڑا مفسر ہیں جن کی 30 جلدوں میں اللہ کے قرآن کی تفسیر ہے، اور بڑی جامع تفسیر ہے کہ وہ سارے اقوال نقل کرتے ہیں، ایک آیت میں جتنے قول ہونا سارے نقل فرمائیں گے، اور پھر آخر میں جا کے وہ خلاصہ نکالتے ہیں کہ وہ اول الاقوال، سب سے راجح قول جو ہے وہی ہے۔ سارے لوگ جو ہیں اس کے ناقل ہیں۔ اچھا، ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، خدا کی قدرت یہ ہے کہ محمد ابن جریر طبری جو ہیں، ایک تو اہل سنت والجماعت کے امام ہیں، مفسر قرآن ہیں، اور ایک شیعہ کا بھی محمد ابن جریر ہے، انہوں نے بھی محمد ہے، اور جریر کا بیٹا ہے اس کا بھی وہی طبری طبرستان کا ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگوں کو دھوکہ لگتا ہے جب وہ اقوال جو ہیں وہ اس شیعہ کے ہوتے ہیں، حوالے اس شیعہ کے ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری تفسیر کا حوالہ ہے کہ دیکھو جی محمد بن جریر طبری نے لکھا ہے۔ تو یہ عام طور پر مغالطہ ہوتا ہے، یہ پھر اہل علم کا کام ہوتا ہے، علماء کا کام ہوتا ہے کہ وہ دیکھیں کہ بھی یہ روایت، یہ حوالہ کس سن کا دے رہا ہے، یہ کس سن میں پیدا ہوا، کب فوت ہوا، وہ کب پیدا ہوا، کب فوت ہوا، اس کے استاد کون تھے، اس کے استاد کون تھے۔ اس پہ نظر صرف عالم دین رکھ سکتا ہے جس کا وسعت مطالعہ ہوتا ہے، عام آدمی کو کیا پتہ لگ سکتا ہے، اس کے لیے محمد بن جریر طبری لکھا ہوا ہے بس۔ اب دونوں میں ہم فرق کیسے کریں گے بھی محمد بن جریر، اب ہم دیکھیں گے کہ جی محمد بن جریر طبری نے کس سے پڑھا ہے، اس کا استاد کون ہے، اور اس محمد بن جریر طبری کا استاد کون ہے، صاف فرق نظر آ جائے۔ اس کے شاگرد کون ہیں، اس کا شاگرد کون ہے، صاف۔ اب دیکھیں نا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت حدثنا حماد، اب حماد کون ہے، حماد تو کئی ہو سکتے ہیں، یا کبھی کبھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما دیتے ہیں سفیان۔ اب سفیان کون، سفیان ابن عیینہ مراد ہے، سفیان ثوری مراد ہے۔ تو
تو اب کیسے ہم پتہ کریں گے کہ یہاں سفیان ابن عیینہ مراد ہے یا سفیان ثوری مراد ہے؟ تو استادوں پہ نظر ڈالیں گے اور اندر شاگردوں پہ نظر ڈالیں گے تو مسئلہ واضح ہو جائے گا کہ سفیان ابن عیینہ سے کس نے پڑھا ہے اور سفیان ثوری سے کس نے پڑھا ہے، اور دونوں کا اثر کون سا ہے، زمانہ کون سا ہے، ولد متى وتوفي متى، کب پیدا ہوئے کب فوت ہوئے۔ اب اسی طرح آپ دیکھیں کہ مثلا حدیث میں بعض اوقات لفظ آ جاتے ہیں عبداللہ، تو اب عبادلہ تو بہت ہیں، عبداللہ ابن عمر بھی ہیں، عبداللہ ابن عباس بھی ہیں، عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں۔ تو اب یہ محدثین کا اور علماء کی وسعت نظر ہوتی ہے کہ وہ نظر رکھتے ہیں کہ بھی جہاں صرف عبداللہ کا لفظ آئے گا وہاں عبداللہ ابن مسعود ہی مراد ہوگا، کوئی اور مراد ہو ہی نہیں سکتا۔ کبھی عبداللہ ابن عباس کا لفظ اکیلا عبداللہ نہیں آئے گا، عبداللہ ابن عمر کبھی عبداللہ نہیں آئے گا، عبداللہ ابن عمر ہوگا، عبداللہ ابن عمر کبھی عبداللہ اکیلا نہیں ہوگا، عبداللہ ابن عمر ہوگا۔ صرف ایک عبداللہ ابن مسعود اتنے معروف جلیل القدر صحابہ میں ہیں، فقہا میں ہیں کہ اگر اکیلا نام عبداللہ ہے عبداللہ ابن مسعود ہوتے۔ اب یہ اہل علم کا وقت جیسے دیکھے مسیح، اگر مسیح کے ساتھ ابن مریم ہے تو عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور اگر ابن مریم نہ ہو تو مسیح دجال ہے۔ یعنی ایک طرف پیغمبر ہے، رسول ہے، اور دوسری طرف دجال ہے بدبخت، لیکن اللہ کا ایک ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو، ان مصطلحات کو سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے، اہل علم کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس پہ غور کریں اور وہ ہمیں سمجھائیں کہ اس کے مقطعات جو ہیں، حروف مقطعات، کیوں اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام نعوذ باللہ کو بغیر فائدے کے تو ہو نہیں سکتا۔ تو اب جناب مفسر ابن جریر طبری نے اس پہ بڑے اقوال نقل کیے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ حروف مقطعات جو ہیں یہ گویا کہ اللہ کے قرآن کے نام، یعنی قرآن کے جیسے حضور پاک کے کئی نام ہیں، اللہ کے کئی نام ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن کے بھی کئی نام ہیں، اور یہ بھی گویا قرآن کے ناموں کی طرف اشارہ۔ ایک قول یہ بھی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ قول کمزور ہے، اس لیے کہ قرآن نے اپنے نام خود قرآن میں ذکر فرمائے ہیں، اور 55 نام ہے قرآن کا۔ پورے قرآن میں اللہ نے قرآن مقدس کے کئی نام جو ذکر فرمائے، مثلا قرآن بھی ہے، فرقان بھی ہے، الکتاب بھی ہے، اچھا اسی طرح اس کا نام جو ہے ذکر بھی ہے، انا نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کیا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تقریباً 55 نام ہے۔ تو 55 ناموں میں تو کہیں یہ حروف نہیں آتے، تو یہ کیسے قرآن کے نام ہوئے؟ تو یہ قول اس لیے کبھی نہیں ہے کہ بھئی اللہ نے قرآن میں خود اپنی قرآن کے 55 ناموں کا ذکر فرمایا، تو ان 55 میں کہیں تو یہ 1-2 کا ذکر آ جاتا نا کہ بھی قرآن کے نام میں سے الف با بھی ہے، الف لام بھی ہے، تو لہذا یہ قول جو ہے ضعیف ہے۔ اچھا دوسرا قول یہ ہے، مفسر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہ حروف جو ہیں دراصل فواتح الصور ہیں اور صورتوں کے طرف اشارات، مثلا سورۃ البقرہ انہوں نے کہا الف لام کا اسی طرف اشارہ، آل عمران انہوں نے کہا جہاں جہاں الف لام ہے، عین ہے، میم ہے، یہ صورتوں کے فواتح کی طرف اشارہ ہے، تو اس لیے یہ حروف مقطعات ہیں۔ بھئی اگر صورتوں کی فواتح کی طرف اشارہ ہے تو صورت میں 114 ہے، صرف 29 میں کیوں ہے؟ اگر ہم مان لیں کہ بھئی یہ حروف مقطعات جو ہیں یہ صورتوں کے نام کی طرف اشارہ ہے، تو قرآن میں تو 114 صورتیں ہیں، تو یہ تو صرف 29 صورتوں میں ہیں، تو باقی صورتوں کے ناموں کی طرف اللہ نے اشارہ کیوں نہیں کیا؟ تو یہ قول جو ہے یہ بھی کمزور ہے، ضعیف ہے، اور اس میں بھی کوئی وزن نہیں۔
اچھا ایک قول اور یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ دراصل اللہ کے اسماء و صفات کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ کے اسماء ہیں 99 نام۔ اچھا اسی طرح الرحمن، اسی طرح الرحیم، الحنان، المنان، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہا اور میم مثلا جو ہے ہا حنان کی طرف اشارہ کر رہی ہے، میم منان کی طرف اشارہ کر رہا ہے، الف اللہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ یہ حروف مقطعات جو ہیں یہ دراصل اشارات ہیں اللہ کے اسماء و صفات کی طرف، ان کو مخفف طریقے سے یہاں ذکر کیا گیا۔ لیکن یہ بھی قول کو اتنا بڑا راجح، جب اللہ نے قرآن میں اپنی صفتوں کا خود ذکر فرمایا ہے اور کئی اسماء کا ذکر فرما دیا ہے، واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، واللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ کتنے نام آ گئے اللہ، تو وہاں تو کسی نام کی طرف اللہ نے کسی حرف سے تو اشارہ نہیں فرمایا، تو یہ کہنا جو ہے کہ یہ اسماء و صفات کی طرف اشارہ ہے، یہ بھی کوئی ایسی بات کبھی نہیں ہے، کبھی نہیں لگتی کہ اس سے مراد یہ سمجھی جائے۔ اور جو بات تو یہ ہے نا کہ لوگوں کے دماغوں میں بھی تو بیٹھے نا، مشکل تو یہ، تو یہ قول بھی اتنا واجب۔ اچھا بعض علماء نے کہا کہ نہیں، یہ جو حروف ہیں یہ اشارات ہیں، مثلا جیسے سورۃ البقرہ کی ابتدا ہے الف لام میم، تو انہوں نے کہا کہ الف سے اشارہ ہے اللہ کی طرف، اور لام سے اشارہ ہے جبریل کی طرف، اور میم سے اشارہ ہے محمد الرسول اللہ کی طرف کہ اللہ نے قرآن اتارا ہے، جبریل لایا ہے اور محمد مصطفیٰ پہ اترا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ دراصل ان حروف کا مخفف ہے، الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل ہے، اور میم سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ قول بھی بعض علماء نے نقل کیا، لیکن یہ قول بھی ایسا راجح، کیوں اگر ہم ایسی باتوں پہ آ جائیں گے نا تو پھر تو ہر آدمی جو چاہے بنائے گا۔ اس لیے اب آپ دیکھیں کہ شیعہ حضرات نے جب ہمارے لوگوں نے یہ تفسیریں کی نا جی کہ الف سے مراد اللہ ہے اور لام سے جبریل ہے اور میم سے محمد الرسول اللہ ہے، تو شیعہ نے کہا کہ ہم کیوں پیچھے رہے؟ انہوں نے کہا کاف ہا یا عین صاد، انہوں نے کہا جناب کاف سے مراد کربلا ہے، ہا یا انہوں نے کہا اس سے مراد ہلاکت یزید ہے، عین صاد انہوں نے کہا عین سے مراد عطش حسین ہے، صاد سے مراد صبر حسین ہے۔ انہوں نے کہا یہ سارا واقعہ جو ہے اللہ نے قرآن میں رکھ دیا، تو جب تم کرو گے تو پھر شیعہ بھی کرے گا اور واپس بھی کرے گا۔ وہ ایک واقعہ ہے نا کہ ایک دفعہ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، جو اپنے دور میں اس جیسا خطیب صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، تو حضرت ختم نبوت کے مسئلے پر ایک ایسا ماشاءاللہ اتفاق کی شکل بنائی ہوئی تھی کہ بریلوی بھی ساتھ ہوتے تھے، شیعہ بھی ساتھ ہوتے تھے، دیوبندی بھی ساتھ ہوتے تھے، اہل حدیث بھی ساتھ ہوتے تھے، تمام لیڈر جو تھے، اور چونکہ شاہ جی نے کہا دیکھیں یہ ختم نبوت کا مسئلہ سب کے نزدیک متفق علیہ، تو جب یہ مسئلہ متفق علیہ تو کم از کم اس پہ تو نہ لڑو۔ تو اس لیے بڑے بڑے یعنی اس دور میں عجیب بات ہوتی تھی کہ تب جلسے میں عطا اللہ شاہ بخاری بھی بیٹھے ہیں، عبدالحامد بدایونی بھی بیٹھے ہیں، ابو الحسنات بریلویوں کے بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جناب عین غین قراروی بیٹھا ہوا ہے، شمس الدین بیٹھا ہوا ہے، مظفر بیٹھا ہوا ہے، مظفر علی شمسی بیٹھا ہوا ہے، صاحبزادہ فیض الحسن بیٹھا ہوا ہے، اور ادھر جناب مولانا محمد علی جلندری اور قاضی احسان فیض آبادی، اور اہل حدیث میں سے لکھوی اور میر صاحبان سیال کوٹ والے
عجیب ایک منظر. تو شاہ جی رحمت اللہ علیہ کے مجلس تھی, دوست احباب بیٹھے ہوئے تھے. تو شاہ جی رحمت اللہ نے فرمایا کہ بھائی اب تو قادیانیت کا فتنہ اتنا بڑھ گیا ہے, اتنا انہوں نے زہریلا پراپگنڈا شروع کر دیا ہے. ان کے پاس دولت ہے, طاقت ہے, میگزین ہیں, ان کے پاس پرنٹ میڈیا ہے. ہم لوگوں کے پاس تو اسباب کی حد تک کچھ بھی نہیں ہے, اللہ کا نام ہے. تو میرا دل بہت کرتا ہے کہ حضور کی جو حدیث ہے نا, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, تو میں چاہتا ہوں کہ ایک تحریک چلاؤں پورے ملک میں, انڈو پاک میں, کہ جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا جائے تو کہا جائے لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ, تاکہ بچوں کے دماغ میں ابھی سے بیٹھ جائے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں. انہوں نے فرمایا یہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے دماغوں میں, جیسے اب دیکھیں نا آپ یہاں ہم نے مکہ کے شریف میں طواف میں بھی ایک ہم نے ماشاءاللہ اضافہ کیا ہوا ہے کہ ہر آدمی جب پڑھے گا نا ربنا آتنا فی الدنیا حسرتا وفی الاخرۃ حسرتا وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار, لوگ سمجھتے ہیں یہ بھی قرآن کا کوئی حصہ ہے. بالکل ناجائز. کبھی پڑھیں آپ, کبھی نہ پڑھیں, یہ تھوڑا ہے کہ ہر دفعہ جب ربنا آتنا پڑھیں تو آگے ضرور ملا ہے. تو مانا تو یہ ہو جائے گا کہ آپ قرآن میں ایک جوڑ لگا رہے ہیں, ناجائز. تو اب جناب شاہ جی فرمانے لگے کہ میرا دل یہ کرتا ہے, لیکن میں ڈرتا ہوں کہ علماء فتویٰ دے دیں گے کہ عطا اللہ شاہ بخاری نے کلمہ بدل دیا. اس ڈر کے مارے جو ہے میں یہ ہمت نہیں کرتا, میں جرت نہیں کرتا, اور دل میرا بڑا کرتا ہے. تو مظفر علی شمسی شیعہ کا بہت بڑا لیڈر تھا, بہت بڑا خطیب تھا. تو مظفر علی شمسی کہنے لگا شاہ صاحب آپ چھوڑیں, آپ کے اہل سنت سے یہ کام نہیں ہوگا. آپ ایسا کریں, یہ کام ہم جیسے ملنگوں کو کلندروں کے ذمے لگائیں. ہم نے پہلے بھی تو کلمہ اتنا بڑھایا, وہ اتنا ٹکڑا اور لگا دیں گے, کیا فرق پڑے گا ہمارے لیے. نے کہا پہلے بھی تو ہم نے کلمہ شریف میں ایک جوڑ لگایا ہوا ہے نا, علی ولی اللہ وسی و رسول اللہ خلیفۃ بلا فخر, وہاں ایک اور بھی لگا دیں گے لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, تمہارے اہل سنت نہیں جرأت کر سکتے اتنا لمبا کلمہ بنانے کی. تو ہمارے لیے یہ مسئلہ کوئی نہیں. تو اس لیے میرے عزیز کہ اگر ہم آذان سے پہلے صلاۃ و سلام کا جوڑ نہ لگاتے تو درمیان میں شیعہ کو بھی جوڑ لگانے کی ضرورت نہ ہوتی. ہم نے پہلے صلاۃ و سلام رکھا, بعد میں صلاۃ و سلام رکھا, بعض لوگوں نے جناب باقاعدہ درود تاج رکھا, انہوں نے بھی پھر آزاد میں جوڑ لگا دیا علی ولی اللہ وسی رسول اللہ خلافۃ بلا فصل. تو سیدھی سی بات ہے, اگر ہم حضرت بلال کی اذان کو نہ توڑتے تو کوئی جرت نہ کرتا. اگر ہم الف لام میم کی یہ تفصیل نہ کرتے کہ الف سے مراد اللہ ہے اور لام سے مراد جبریل ہے اور میم سے مراد محمد رسول اللہ ہے, تو شیعہ کو بھی کبھی جرت نہ ہو. وہ کیسے اللہ کے قرآن کو چھوڑ. تو یہ کہنا جو ہے یہ بھی درست نہیں ہے. اچھا, اب جناب بعض علماء فرماتے ہیں کہ یوں سمجھیں کہ حروف مقطعات جو ہیں کیا یہ صرف حروف ہیں یا ان سے کوئی مقصد بھی ہے, اس کا کوئی معنی بھی ہے. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں, حروف ہیں لیکن ان کا معنی بھی. انہوں نے کہا کہ جیسے مثلاً طٰع, اس کا معنی ہے او شخص, اے انسان, اے شخص, تو لہذا ایک معنی ہے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں, صرف حروف ہیں, یہ اس بات کی دلالت کر رہے ہیں کہ بھائی قرآن کو اللہ نے جو بھیجا ہے, قرآن میں انہی حروف سے کلمات کو مرتب فرمایا گیا ہے. آپ دیکھیں نا, پہلے حروف لکھ دیتے ہیں, بعد میں عبارت ہوتی ہے. کیا معنی ہوتا ہے کہ یہ عبارت انہی حروف پر مشتمل ہوگی, یہی حروف وہاں استعمال ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ قرآن کے حروف مقطعات جو ہیں یہ اس بات پہ دلالت کر رہے ہیں کہ اللہ کا قرآن جو بھیجا گیا ہے بھائی وہ بھی انہی حروف سے ہے, اس میں بھی یہی حروف ہے.
اس لیے اللہ نے حروف مقطعات جو ہیں وہ بھیجے. اچھا، اور بعض علماء نے فرمایا کہ ایک ایسی بات یاد رکھو، ایک قاعدہ ہے کہ اب ہموہ کما ابہمہ اللہ، کہ جن کو چیزوں کو اللہ نے قرآن میں مبہم رکھا ہے تم بھی بلا وجہ بحث نہ کرو. کیا مانا؟ اللہ پاک نے فرمایا ذاب الفتیۃ الی الکہف، کہ چند نوجوان جنہوں نے غار میں پناہ لی. اب کون تھے؟ ان کا نسب کیا تھا؟ ان کا نام کیا تھا؟ خاندان کیا تھا؟ جب اللہ نے بیان نہیں فرمایا ہمیں اس بات میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہ اللہ نے اتنا بات کیا. مقصد تو ہمارا اس قصے سے عبرت پکڑنا ہے نا، کہ لوگوں نے توحید کے لیے گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، ہجرت کی. اب وہ کون تھے؟ اس سے ہمیں کیا ضرورت؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ إِلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. اللہ نے فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی اماں کی طرف وحی بھیجی. تو اب موسیٰ علیہ السلام کی اماں کا نام کیا ہے؟ اللہ اعلم. جب قرآن ذکر نہیں کرتا تو ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام ہے؟ اللہ نے مبہم چھوڑ دیا کہ ایک واقعہ بیان کرنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو پریشانی آئی، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مسئلہ آیا، فرعون بچوں کو قتل کروا دیتا تھا، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی اماں کو القاء فرمایا کہ تم نے، یہ تو اسرائیلی روایات ہیں، قرآن نے تو نام نہیں لیا، اللہ کے قرآن نے نام نہیں لیا. اچھا، بی بی مریم کا تو اللہ نے قرآن میں نام لیا، لیکن بی بی آسیہ کا نام نہیں لیا. امرأۃ فرعون بس. بی بی مریم کا نام کیوں لیا؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، تو ان کو نسبت ماں کی طرف کیا گیا تو ماں کا نام آ گیا. اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو چیزیں مبہم ہیں ان کو مبہم ہی رہنے دو، اسی میں اللہ کی حکمتیں ہیں. اگر اللہ چاہتے تو کھول کے بیان فرما دیتے، اگر اللہ نے اس کے بارے میں ہمیں کوئی ہدایت نہیں دی ہے تو ہمیں بلا وجہ اپنے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس لیے وہ کہتے اب یہ منہ کما ابہم اللہ. اچھا، اسی طرح بعض علماء فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کرتے ہیں مفسرین کرام، وہ کہتے ہیں کہ اللہ اعلم بمرادی. وہ کہتے ہیں کہ بابا حروف مقطعات کی جو صحیح معنی میں مراد ہے وہ اللہ جانتے ہیں بس. وہ بھی اسی قول کے قریب آ گیا نا کہ جس چیز کو اللہ نے بیان نہیں کیا دینے. اچھا، اب آپ دیکھیں جناب کہ ایک ڈاکٹر ہیں، وہ ڈاکٹر راشد خلیفہ، وہ جناب کمپیوٹر کا ریاضیات کا بادشاہ ہے ماشاءاللہ. قرآن کا اعجاز دیکھیں. اس نے اب کمپیوٹر پہ بیٹھ کے علوم ریاضیات کو سامنے رکھ کے دیکھیں، یاد رکھیں کہ یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں، بات کو سمجھا کریں. پھر لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ وہ کسی تقریب یہ کہا. بات یہ ہو رہی ہے کہ اعجاز قرآن کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ قرآن ایک ایسا دریا ہے کہ جس کے عجائب کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتے. لا ينقضي عجائب. جیسے سمندروں سے اللہ پانی سے موتی نکالتے ہیں اور موتی نکالنے والے نکالتے رہیں گے اور موتی نکلتے رہیں گے، اسی طرح اللہ کے قرآن میں چونکہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، اس کے موتی بھی قیامت تک ختم نہیں ہو سکتے، اس کے عجائب بھی قیامت تک ختم نہیں ہو سکتے، اور اس کے حکم جو ہے وہ بھی قیامت تک ختم نہیں ہو سکتے. تو اس لیے اب سمجھیں کہ ڈاکٹر راشد خلیفہ نے ایک نئے انداز میں محنت کی. انہوں نے ریاضیات کے اصولوں کے مطابق، چونکہ سائنس کی بنیاد جو ہے وہ ریاضیات پہ ہے، کمپیوٹر سے انہوں نے حساب کیا، نکالا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو قرآن نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ علیہا 19 کہ جہنم پہ 19 فرشتے ہوں گے. تو دیکھا جب میں نے پورے قرآن پہ غور کیا اور کمپیوٹر کے حساب پر میں نے محنت کی، تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بالکل ہر چیز اس 19 کے دائرے کے اندر ہے. کیا مانا؟ اب دیکھیں نا جی کہ یوں سمجھیں
کہ حروف مقطعات تھے 28، حروف مقطعات ہیں 14، تہجی کے کتنے تھے 28، تو اب 14 اگر ہم جمع کریں 14 کتنی صورتوں میں 29 میں 14 29 ان کو جمع کرو کتنا بنیں گے 57، 14 اور 29 کو جب آپ جمع کریں گے تو کتنا بنیں گے 57 کو جب آپ 19 ضرب 3 کریں گے تو 57 آ جائے گا، تو یعنی گویا کہ وہ بھی ایک 19 کے دائرے میں آ گیا۔ اب اسی طرح جناب دیکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے حروف جو ہے 19۔ اچھا اب اس میں دیکھیں کہ اس میں ذات اللہ یہ پورے قرآن میں 2698 دفعہ استعمال ہوا ہے، تو 2698 کا نتیجہ کیا نکلا؟ اب اس کو دیکھیں 19 ضرب 142 تو 2698 نکلے گا، وہ بھی 19 کے دائرے میں آ گیا۔ اچھا سورت قاف میں حرف قاف جو ہے وہ 57 دفعہ ہے، سورت قاف میں حرف قاف جو ہے وہ 57 دفعہ ہے، 19 ضرب 3 57، وہ بھی 19 کے دائرے میں آ گیا۔ اسی طرح سورت نون میں حرف نون جو ہے وہ 133 بار 133 بار ضرب 6، وہ بھی 19 کے دائرے میں آ جائے گا، 19 ضرب جب ضرب دیں گے تو 133 آ کے نکلے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جوں غور کرتا گیا، اچھا انہوں نے کہا کہ جب سب سے پہلی اب وحی اتری ہے اس کے آیات جو ہیں 19، اور سب سے پہلی صورت علق کو والناس تک گنو تو صورتیں 19۔ اسی طرح مقطعات کو کہتے ہیں جب ہم جمع کرتے ہیں 14 29 59 تقسیم 19 ضرب 3 57، تو وہ بھی 19 کے دائرے کے اندر۔ اور جو اللہ کے قرآن کو نہ مانے تو اللہ نے جہنم پہ فرشتے بھی 19 رکھے۔ علیہ ساتھ اشر ایک نیا اعجاز ہے قرآن کا کہ قرآن کو اب لوگوں نے جب اس انداز میں سمجھنے کی کوشش کی تو قرآن یوں بھی سمجھ آیا کہ اس کے اندر بھی ایک اعجاز موجود ہے، کہ اگر اس کو حساب کی نظر سے دیکھو تو ایک اعجاز موجود ہے، اگر آپ اس کو شمسی اور قمری تقسیم کے اعتبار سے دیکھنا چاہتے ہیں تو اب آپ دیکھیں گے اصحاب کہف کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، کہ کہف میں اس غار میں وہ کتنا رہے 309 سال، 300 اور اس پہ زیادہ 9 سال۔ بھئی 309 سال پھر 9 سال کا کیا مانا؟ تو اس میں اللہ نے ہمیں تعلیم دی قرآن کے ذریعے کہ ایک سنہ شمسی ہوتا ہے اور ایک سنہ قمری ہوتا ہے، یعنی ایک جیسے آپ دیکھتے ہیں نا یہاں حساب چلتا ہے میلادی، جیسے اب آپ کہیں گے بھی 2004 چل رہا ہے جی، اور ادھر آپ کا چلے گا 1425، وہ ہے ہجری، وہ قمری اعتبار سے ہے، یہ میلادی شمسی اعتبار سے ہے۔ تو ایک صدی شمسی اگر ہو 100 سال، اس کے مقابلے پہ قمری ہو تو 3 سال بڑھ جائیں، یہ قاعدہ ہے۔ تو اب اللہ نے فرمایا تھا نا قرآن میں وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ 300 سال، تو 300 سال پہ آگے نہ خود بخود بڑھ گئے، چونکہ ہر 100 سال پہ 3 سال بڑھتے ہیں، تو جب بھی تو سمجھ آ گیا کہ 300 سال شمسی مراد ہے اور 309 سال قمری مراد ہے، تو اللہ نے وہ شمسی اور قمری کا جو فرق تھا وہ بھی ہمیں قرآن میں سمجھا دیا۔ اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ قرآن پاک نے بیان فرمایا کہ ایک دانہ ہوتا ہے، اس سے پھر ہم اس دانے سے ایک شاخ اٹھتی ہے، اس سے پھر ہم اوپر جا کے اس کو جناب پھر اس شاخ پہ ایک اس کا بنیاد لگاتے، اس میں پھر دانے ہوتے ہیں۔ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، کمثل حبۃ ایک دانہ، انبتت 7 سنابل 7 شاخیں نکلی، فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، پھر ہر اس سنبلہ میں کتنے ہیں؟ 100 دانہ ہے،
7 کو 100 سے ضرب دیں گے تو کیا نکلے گا؟ 700. تو ضرب کا قاعدہ بھی قرآن پاک میں موجود آ گیا، اور یہاں جمع کا قاعدہ بھی آ گیا کہ 300 سنین وازدادوا 9 300 اور اس کے بعد 9. اچھا اسی طرح سے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو آدمی ایک حسنہ کرے گا اس کو 10 کے برابر بدلہ ملے گا. تو یہ ساری چیزیں اب دیکھیں یہ اعجاز قرآن ہے. ورنہ جب قرآن اتر رہا تھا ایمان سے کہ کسی کے دماغ میں تھا کہ کمپیوٹر آئے گا؟ ایک بات تو سوچیں کہ جب قرآن اتر رہا ہے محمد رسول اللہ پہ، اس وقت کوئی ریاضی کا تصور تھا کہ ریاضی بھی پڑھائی جائے گی؟ اس وقت کوئی ہمیں یہ تصور بھی ملتا تھا؟ اسی لیے دنیا کا سب سے بڑا گائنیکالوجسٹ ڈاکٹر جو ہے، اس نے جب قرآن میں ترجمہ دیکھا نا کہ پہلے نطفہ ہے ثم خلقنا النطفة علقة، اور علقة کا معنی ہے جوک کی طرح، جب اس نے پڑھا اسی وقت وہ کام کیا. اس نے کہا معلوم ہوتا ہے اللہ کا کلام ہے. ورنہ حضور کے زمانے میں حضور کو کس نے سمجھایا ہے تخلیق کے مراحل کہ پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر علقہ ہوتا ہے، پھر مضغہ ہوتا ہے، اس پہ ہڈیاں پہ گوشت چڑھایا جاتا ہے. ثم شاء خلقا آخر تبارک اللہ احسن الخالقین. انہوں نے کہا کس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھے؟ کیا وہاں وہ ہاسپٹل تھی، وہاں ڈاکٹر تھے، وہاں ریسرچ سینٹر تھا، وہاں کتابیں لکھی گئی تھی، وہاں کو الٹرا ساؤنڈ مشینیں لگی ہوئی؟ تو کس نے اس کا معنی ہے کہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے اپنے نبی کو مطلع کیا. تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ جس انداز میں قرآن کا اعجاز دیکھو گے، اب ایک آدمی نے کمپیوٹر کے حساب میں اعجاز دیکھنے کی کوشش کی تو اس کو بھی ماننا پڑا کہ قرآن کا اعجاز ہے. اسی طرح کسی نے اگر صراط کے PhD کرنے کے مقالے لکھے اور اس کے بعد اس نے دیکھا کہ قرآن میں کہ قرآن کیا کہتا ہے. اب دیکھیں نا جی، مثلا ہم اپنے باغ میں، اپنے کوٹھیوں کے لان میں کبھی کبھی پودے لگاتے ہیں، پھول لگاتے ہیں، تو کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ پھول اس طرف بھی ہے، ادھر دور لان ہے، ایک ایک کنال کا لان ہے. تو کبھی کبھی یہ ہے کہ یہاں سے جو بیج ہے اڑ کے وہاں جاتا ہے اور وہاں پودا پیدا ہو جاتا ہے. تو قرآن نے اپنی والذی یرسل الرياح لواقحا، اللہ نے فرمایا کہ وہ ذات جو ایسی ہوائیں چلاتی ہے جو حمل ٹھہراتی ہے. وہی ہوائیں کیسے حمل ٹھہراتی ہیں؟ وہ بیج کو اٹھا کے وہاں ڈال دیتی ہے، وہاں اس کو حمل ہو جاتا ہے، وہاں بچہ پیدا ہو جاتا ہے. تو والذی یرسل الرياح لواقحا، ایسی ہوائیں مولا چلاتا ہے جو حمل ٹھہرانے والی ہیں. تو جب ان چیزوں کو جس انداز میں بھی دیکھا گیا تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حروف مقطعات پر بھی اب جیسے جیسے علم بڑھتا چلا جائے گا، وسائل علمی بڑھتے چلے جائیں گے، تو اللہ کی رحمت سے لازمی بات ہے کہ اس کے معنی بھی اور پیدا ہوتے جائیں گے اور سمجھ آئے گا کہ کوئی اللہ کی حکمت تو ضرور تھی کہ اللہ نے حروف کیوں ذکر کی. اچھا دوسری بات سمجھیں کہ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ حروف مقطعات جیسے میں نے عرض کیا نا آپ کو کہ 29 سورتوں کی ابتدا میں آئے، ان میں 2 سورتیں مدنی، 27 سورتیں مکی. اچھا پھر خدا کی قدرت ہے کہ جب آپ دیکھیں گے نا، جب یہ ساری چیزیں دماغ میں ہوں گی نا، پھر قرآن پڑھو گے تو پتہ لگے گا کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں. ورنہ تو وہی بات ہے نا کہ طوطے والی کہ مٹھو چوری کھائے گا تو نہ اس کو پتا ہے کہ مٹھو کیا بلا ہے، نہ پتا ہے کہ چوری کیا ہے. تو جب تک آدمی اللہ کے قرآن کو سمجھے گا نہیں، اللہ کا قرآن اس کے دماغ میں اترے گا نہیں. اسی لیے تو حکم ہے کیا فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیوں نہیں قرآن میں غور کر؟ کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑ گئے؟ اور یہ بھی ہمیں سمجھ آیا کہ قرآن صرف عقل سے سمجھ نہیں آتا جب تک قلب متوجہ نہ ہو. اس کو سمجھنے کے لیے بصیرت کی، بصارت کے ساتھ بصیرت کی ضرورت ہے کہ اب اس کے دل کو بات سمجھ آئے، دل میں بات لگے اور دل کی توجہ جو ہے اللہ کی کتاب اور اللہ کے کلام کی طرف. اب جناب دیکھیں کہ اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ نے قرآن میں جن حروف مقطعات کا ذکر فرمایا ہے ان میں 26 سورتوں میں
جہاں جہاں حروف مقطعات ہیں اس کے بعد ہے ہی ذکر قرآن کا. یعنی اندازہ کرنا 29 صورتیں، 29 صورتوں میں 26 صورتوں میں 26 صورتوں میں بعد میں صرف قرآن کا ہی ذکر ہے. مثلا قاف والقرآن المجید، صاد والقرآن ذی الذکر. اسی طرح آپ دیکھیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو اس کے فوراً بعد کتاب کا ذکر ہے قرآن کا. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ. جہاں بھی آپ دیکھیں گے تو حروف مقطعات انہی صورتوں کے بعد ہیں جن کے بعد قرآن کا ذکر ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ نے اسی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ میرے قرآن میں یہی حروف ہیں، میرا قرآن انہی حروف کے کلمات و جملات سے مرتب ہے، اور میرے قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ جب پڑھو گے تو یہی حروف جو ہیں تمہارے سامنے آئیں گے اور ان کا سمجھنا میں تمہارے لیے آسان کر دوں گا. اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ دراصل ایک قول اور بھی علماء نے نقل فرمایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حقیقت اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ایک انداز خطاب ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو خطاب کیا. کیوں؟ مثلا وہ کہتے ہیں عرب شاعری میں تھا، وہ کہتے ہیں کہ عرب شاعری میں ہے کہ فَقُلْتُ لَهَا كِفِي فَقَالَتْ كَافٍ. یہ تو زمانہ جاہلیت کی شاعری تھا. اس نے کہا کہ میں نے اپنے محبوبہ سے کہا کہ ٹھہرو. اس نے کہا اچھا کیا کافر؟ کافر میں نا وقف تو ٹھہر گئی، لیکن کہا صرف کافر. تو مراد کیا تھا وقف تو کہ میں ٹھہر گئی؟ تو انہوں نے کہا یہ کلام عرب میں بھی ایسی بات جو ہے استعمال ہوتی تھی. اسی طرح بہت سارے چیزیں جو ہے نا جی اس میں اشارات و کنایات ہوتے ہیں کہ جیسے ایک ایرانی شاعر، ایران کے بادشاہ کے دربار میں کسی شاعر نے یا بادشاہ نے یا اللہ عالم اس کی زبان سے ایک مصرع نکل گیا کہ در ابلغ در جہاں کسنمی موجود، یا اس قسم کے الفاظ سے، جو فارسی سے زیادہ آشنا نہیں. تو جب پہلا مصرع تو ہو گیا کہ بھی دنیا میں ابلغ موتی نہیں ہوتا. موتی جو ہونا، موتی کا خالص ہونے کا معنی یہی ہوتا ہے نا کہ ایک رنگ ہو. دو رنگا پھر موتی کیا ہوا؟ الباس ہے تو ایک رنگ ہو، اور یا وہ یلو میں ہو یا وائٹ میں ہو یا اس کے اندر تو اس کی ایک قسم زمرد ہے، اس کا اپنا ایک رنگ ہے، یاقوت ہے اس کا اپنا ایک رنگ ہے، نیلم ہے اس کا اپنا ایک رنگ ہے، فیروزہ ہے اس کا اپنا ایک رنگ ہے، عقیق ہے اس کا اپنا ایک رنگ ہے. تو اس لیے اصل جو موتی ہے نا جو صحیح معنی میں تو ایک رنگا موتی ہوتا ہے، دو رنگا نہیں ہوتا. یہ دو رنگے تو پھر مقصد ہے کہ مصنوعی ہوئے. دو رنگا تو ویسے انسان بھی کچھ نہیں ہوتا نا، انسان بھی وہی اچھا ہوتا ہے نا جی ایک رنگا ہو. دو رنگے کو تو آپ کیا کہیں گے؟ منافق آدمی ہے جی، جس کے ساتھ بیٹھتے ہے اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے. تو حالانکہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا. اسی لیے حضرت قاضی احسان مرحوم کی آخری تقریر میں نے جب سنی، مجھے یاد ہے حضرت قاضی رحمۃ اللہ علیہ کا جلسہ تھا، تو اس میں حضرت قاضی صاحب کی آخری تقریر تھی، پھر ہماری ملاقات نہ ہو سکی. تو اس میں انہوں نے فرمایا کہ بھائی بات سنو، ایمان ہو تو صدیق کا ہو اور کفر ہو تو ابو جہل کا ہو، یہ درمیان میں کچھ نہیں. انہوں نے کہا یہ درمیان میں جو ہے نا آدھا بٹیر اور آدھا تیتر کہ ملتزم پہ کھڑے ہو کے دعائیں بھی مانگ لیں اور شام کو ماشاءاللہ جناب ویڈیو فلمیں بھی دیکھ لیں، یہ پھر آدھا بٹیر آدھے تیتر والی بات. کہ آدمی قرآن شریف بھی پڑھ رہا ہے ماشاءاللہ اور بڑا رو رو کے پڑھ رہا ہے، اور میگزین پہ جناب عورتوں کے فوٹو دیکھ کے اور مکیاج دیکھ کے اور ان کے جناب اقسام دیکھ کے تبصرے بھی کر رہا ہے. یہ کوئی اسلام نہیں. سیدھی بات کرو، یا ادھر ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ. یہ جو ہے نا جی یہ اپنا، تو اس لیے وہ انہوں نے کہا کہ بھی ایمان ہو تو صدیق کا ہو، بات ختم، اور کفر ہو تو ابو جہل کا ہو. کہ مر رہا ہے بدر میں، گردن کٹی ہوئی ہے، آخری رگے ہیں.
صحابی نے جا کے ٹھوکر ماری، کہا ہاں ہاں ابو جہل اب کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا یار کیا ہے، مکہ فتح کر لیا تم لوگوں نے، ایک بندہ مر گیا، جنگوں میں لوگ مرتے نہیں رہتے، کیا ہو گیا؟ حال فتح تو مکہ فتح کر لیا تم، کیوں مجھے تانا دے رہے ہو؟ یعنی اس وقت بھی اکڑ موجود ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنی تلوار نکالی نا گردن کاٹنے کے لیے، تو کہتا یار غنم وہ بکریوں کے چرانے والے، تیری تلوار سے میری گردن نہیں کٹتی، میری تلوار نکال، میری تلوار کمزور ہے، کہاں سردار کی گردن کاٹ سکے گی، میری تلوار نکال لے اور پھر میری گردن کا، اور خیال خبر میری گردن خراب نہ کرنا، نیچے سے کاٹنا اچھی طرح، پتہ لگے سردار کی گردن ہے، لمبی ہے، یعنی مر گیا ہے بدبخت لیکن کفر پہ کھڑا۔ انہوں نے کہا یہ درمیان میں جو ہے نا جی آدھا بٹیرا اور آدھا تیتر یہ نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات کرو، یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافۃ۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے قرآن کو سمجھنے کے لیے، ایمان لانے کے لیے، اب دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ دراصل یہ بھی حضور کو خطاب، کیسے حضور کو خطاب ہے؟ اب اس میں تو کوئی شک نہیں نا کہ یا ایھا المزمل کس کو خطاب ہے؟ حضور کو۔ اور مزمل کا کیا معنی؟ کپڑے میں لپٹنے والا۔ یا ایھا المدثر، اے کپڑے میں لپٹنے والا، یہ خطاب۔ اچھا کیونکہ جس کیفیت میں آدمی ہو اس کیفیت میں خطاب کرنا جو ہے یہ اس کی عظمت کی بڑی دلیل ہے، بڑی محبت ہے، اللہ کا لطف و کرم ہے کہ اپنے نبی کو اس حال میں خطاب فرما رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ یا محمد، کہا یا ایھا المزمل، جیسے حضرت علی سوئے ہوئے تھے نا تو سر میں مٹی تھی تو حضرت حضور اٹھا رہے، کم یا ابی تراب، کم یا ابی تراب، مٹی کے باپ اٹھو اٹھو، تو حضرت علی نے اپنی کنیت چھوڑ دی ابوالحسن، حالانکہ حضرت علی کا سب سے بڑا بیٹا حضرت حسن ہے، اس کے بعد حضرت حسین ہے، تو کنیت تو بڑے بیٹے کے ساتھ ہوتی ہے نا، تو آپ کی تو کنیت ہی ابوالحسن تھی۔ انہوں نے کہا بھائی یہ کنیت چھوڑ دو، آج کے بعد مجھے ابھی تراب کہو، یہ وہ کنیت ہے الذی کنانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کنیت مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، لہذا میں تو بھئی اب اسی کنیت پہ رہوں گا، مجھے وہ کنیت میں جو مزہ آتا ہے، جو لطف آتا ہے، جو پیار آتا ہے، وہ کسی چیز میں سمجھ نہیں آتا۔ تو بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ دراصل ان حروف میں بھی ایک خطاب ہے اللہ کے نبی کو، کیونکہ اس کے بعد قرآن کا ذکر ہے اور قرآن سمجھانے والے محمد مصطفیٰ ہیں، قرآن جس پہ اتارا گیا وہ محمد مصطفیٰ ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے محمد مصطفیٰ ہیں، قرآن کی تعلیم دینے والے محمد مصطفیٰ ہیں، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ اس لیے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تو اس لیے وہ قرآن پاک جیسے جنہوں نے سنا تو انہوں نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ علماء نے فرمایا کہ دراصل ان حروف میں ایک خطاب ہے، ایک انداز خطاب ہے اور ایک ندا ہے، اور اس میں اللہ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا فرمائی ہے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ کبھی کبھی کلام سے پہلے ایسے حروف لائے جاتے ہیں کہ سامع کی توجہ ہو جائے کہ اس کے بعد کیا کہے گا، کسی کے ساتھ آپ نے بات کرنی ہو تو آپ اس سے پہلے یعنی آپ دیکھیں نا کہ جس کو آپ آج کل کہتے ہیں کوڈ ورڈز ہیں، تو پھر وہ توجہ ہوگی۔ تو جب ایک نئی چیز آئے گی، جو کہ عرب تھے، فصیح تھے، بلیغ تھے، ادیب تھے، وہ سمجھتے تھے ان بلاغتوں کی نزاکتوں کو، ورنہ اگر خدا نہ خواستہ حروف مقطعات کا کوئی فائدہ نہ ہوتا تو سب سے پہلے چیخنے والے تو عرب ہوتے جو قرآن کے دشمن تھے، جو قرآن پر ایمان نہیں لے، سب سے پہلے تو وہ چیختے کہ یہ حروف کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مقصد ہے، الف لام میم کا کیا مراد ہے۔ اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ دراصل شعراء عرب میں اور عرب کی شاعری میں اور اسی طرح عرب کے ادباء کے کلام میں ایسی کلام بھی ہمیں ملتے ہیں کہ جہاں صرف حروف سے اشارے کیے گئے ہیں،
کہ ایک حرف ہے لیکن اس سے مراد جو ہے وہ آگے پوری کی پوری عبارت مراد ہوتی ہے۔ اب جیسے آپ دیکھتے ہیں نا جی، اب مثلاً کہ بڑے بڑے اب جو نئے نئے طریقہ کار آ گئے ہیں علوم کے، کہ وہاں ایک حرف ہوتا ہے لیکن اس سے مراد آگے کیا چیز ہوتی ہے، دیکھا نہیں کہ پوری ورلڈ کا نقشہ آپ دیکھتے ہیں تو ایک علامت ہے، یہ کیا ہوئی؟ یہ دریاؤں کی علامت۔ اچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ سڑک کی علامت۔ اچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ بحر احمر مراد۔ یہ کیا ہے؟ یہ بحر عرب بحیرہ عرب مراد۔ یہ کیا ہے جی؟ انہوں نے کہا ہے بحر القاہل مراد ہے۔ اچھا یہ کیا ہے جی؟ انہوں نے کہا شمال مراد ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ انہوں نے کہا جنوب مراد۔ ایک چھوٹی سی جگہ پر پورے عالم کا نقشہ دے دینا تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ اس لیے کہ علامات ہیں۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ دراصل یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا تعلق، ان حروف کا تعلق جو ہے اللہ کے رسول سے ہے اور ان کا تعلق جو ہے وہ اللہ کی کتاب سے ہے۔ اب گویا کہ یہ حروف جو ہیں ایک ندا ہے، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم کی طرف ان کا خطاب ہے، لیکن راج اقوال اسی لیے علماء نے جو آسان حل نکالا ہے وہ یہی ہے کہ مومن کے لیے تو اتنا کافی ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ۔ اچھا بعض علماء نے ایک اور عجیب بات، انہوں نے کہا کہ ایمان بالغیب جو ہے وہ بڑی بات ہے، ایمان بالغیب جو ہے وہ تو بڑی چیز ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن مقدس کے سورۃ البقرہ میں کہ الذین یؤمنون بالغیب وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ یؤمنون بالغیب، بن دیکھا ایمان۔ ہم دیکھو نا، ہم نے خدا کو نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان۔ اچھا ہم نے جنت نہیں دیکھی، ہم نے جہنم نہیں دیکھی، ہم نے عرش نہیں دیکھا، ہم نے کرسی نہیں دیکھی، ہم نے لوح محفوظ نہیں دیکھا، ہم نے سدرۃ المنتہا نہیں دیکھا، ہم نے ملائکہ نہیں دیکھے، ہم نے غلمان نہیں دیکھے، ہم نے حور عین نہیں دیکھے۔ او کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں جو ہم نے نہیں دیکھی لیکن ہمارا ایمان ہے۔ یہی ایمان بالغیب ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ جیسے کہ کسی نے کہا تھا کہ بن دیکھے تجھ کو خدا مان لیا ہے، دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، بس ہم نے تو نہیں دیکھا لیکن حضور نے فرمایا ہمارا ایمان۔ تو اب جناب بات کو سمجھیں تو انہوں نے کہا کہ ایمان بالغیب جو ہے یہ بہت بڑی صفت ہے، حتیٰ کہ ایک دفعہ حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ میری تمنا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھتا ہوں۔ بہت بڑی بات ہے بھائیوں کو۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں؟ فرمایا نہیں آپ تو میرے صحابہ ہیں، اصحابی انتم اصحابی، تم تو میرے صحابہ ہو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ بھائی کون؟ فرمایا وہ تو وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آ کر مجھ پہ ایمان لائیں گے۔ اب دیکھو حضور نے کتنا شرف ہمیں عطا فرمایا ہے، کتنا بڑا اعزاز ہمیں بخشا ہے کہ اپنا بھائی کہہ دیا، اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ فرمایا وہ تو وہ لوگ ہوں گے جن نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا، جن نے میری زیارت بھی نہیں کی ہوگی لیکن وہ مجھ پر ایمان لائیں گے، میری رسالت پر، میری نبوت پر، میری صداقت پر، تو ان کا جو مقام ہے۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ چونکہ علم غیب جو ہے ایک بہت بڑا اعزاز ہے اور اللہ نے سارا قرآن نبی کو پڑھا دیا، سارے معانی سمجھا دیے کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ تو ساری چیزیں تو اللہ نے پڑھا دی اپنے نبی کو، اللہ نے جنت بھی دکھا دی، اللہ نے عرش بھی دکھا دیا، اللہ نے سدرۃ المنتہا بھی دکھا دی، اللہ نے جبریل کو اصلی شکل میں بھی دکھلا دیا، اللہ نے غلمان حور العین اور جنت کی نعمتیں بھی دکھا دی، جنت کے محل بھی دکھلا دیے، ساری چیزیں تو دکھلا دی، لیکن حضور کو مقام غیب اور ایمان بالغیب کے شرف سے نوازنا تھا تو قرآن میں ایسے حروف رکھ دیے جن کا معنی نہیں بتلایا، قرآن میں ایسے حروف ذکر فرما دیے تاکہ میرا مدنی ان پر ایمان لائے اور اس کی مراد میں جانتا ہوں، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ
आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा को ये ईमान बिलगैब का एजाज जो है वो भी नसीब हो जाए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसे हुरूफ पर, ऐसे अल्फाज पर ईमान लाए कि माने का पता नहीं है, मुकत्तआत है, लेकिन अल्लाह का हुक्म है, बस आमन्ना बिल्लाह, अल्लाह ने फरमा दिया है, ठीक है, जो अल्लाह का हुक्म है उस पर हमने तामील करनी है। अल्लाह ने फरमाया इसी तरह पढ़ो, हमने उसको इसी तरह पढ़ना है, अलिफ लाम मीम अलिफ लाम मीम हामीम हामीम स्वाद स्वाद काफ काफ। तो बाज़ उलमा ने उसकी ये तौजीह भी बयान की है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और सबसे पहले तमाम हजरात दुआ कर रहे हैं, आज बहुत बड़ा हादसा हुआ, हमारे डॉक्टर साहबान की बच्चियां जख्मी हैं, अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए, और जो उस हादसे में फौत हो गए अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और अल्लाह उनके पसमानदान को सब्र जमील से नवाजे। अल्लाह तबारक व तआला उनको सब्र व सलवान, और अल्लाह पाक उनको इस सदमे के बर्दाश्त करने की हिम्मत और कुव्वत अता फरमाए। और असल सब्र होता भी वही है कि असब्र इंद सदमतिल ऊला, और इंसान कहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, चाहे छोटी मुसीबत हो या बड़ी मुसीबत हो।